جو ریلیشن شپس ہیں اس میں نا ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں. اس میں جو پہلی سٹیج ہے اس کو ہم رومانٹک سٹیج کہتے ہیں. یہ انفیچویشن کی سٹیج بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے یونیورسٹی میں کالج میں ایک لڑکی دیکھی, ایک لڑکا دیکھا, اور آپ کے مائنڈ میں, ہر انسان کے مائنڈ میں خوبصورتی کا ایک امیج ہوتا ہے. جیسے وہ لیلا مجنوں کے بارے میں ایک میں نے بات پڑھی تھی, اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ کتنی اتھینٹک ہے, کہ کسی نے مجنوں سے یہ کہا کہ تیری لیلا کتنی کالی ہے, تو اس نے کہا کہ تمہاری آنکھ ہی کالی ہے, تمہیں نہیں پتا کہ لیلا کتنی خوبصورت ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہر انسان کی نا جو ایک خوبصورتی کا معیار ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ اٹس اے سبجیکٹو میٹر. آپ کے لیے ایک چیز بہت خوبصورت ہوگی, میرے لیے وہ چیز میننگ لیس ہوگی. تو ہر انسان نے, چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے, اس نے اپنے مائنڈ میں ایک فریم ورک بنایا ہوتا ہے اپنے آئیڈیل کا, کہ یہ آئیڈیل لڑکی ہے, یہ آئیڈیل لڑکا ہے. اچھا, آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی وہ ایک لڑکا ایک لڑکی آپ کے اس آئیڈیل امیج کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے, اور آپ کہتے ہیں ہاں یہی وہ لڑکی تھی کہ جس کی مجھے تلاش تھی, یہی وہ لڑکا تھا میرے خوابوں کا شہزادہ جو مجھے چاہیے. اور آپ اس کے بارے میں جیسے ہی سوچتے ہیں, سوچنے سے آپ کے اندر فیلنگس ڈیولپ ہوتی ہیں, فیلنگ سے ایموشنس ڈیولپ ہوتے ہیں, اور ایموشنس کون سے ڈیولپ ہوتے ہیں؟ محبت کے, لو کے. اچھا, جب یہ محبت کے ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں, آپ اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں مجھے پیار ہو گیا. اچھا, اس کو ہم کہتے ہیں رومانٹک سٹیج. اچھا, اب فار ایگزامپل آپ نے اس سے اظہار محبت کر دیا اور اپوزٹ سائڈ سے آپ کو گرین سگنل آ گیا کہ جی اٹس فائن. اب ہوتا کیا ہے اس سٹیج میں, جس کو ہم انفیچویشن کی سٹیج کہتے ہیں, اس میں دونوں جو فگرس ہیں وہ اپنا دی بیسٹ پورٹریٹ کر رہے ہیں. لڑکا اگر 7 دن بعد نہاتا ہے تو وہ اب روز نہانا شروع کر دے گا, یا ایٹ لیسٹ اس نے جب بھی اس سے ملنا ہے تو اس نے پوری تیاری کے ساتھ اس نے اپنا دی بیسٹ لباس پہننا ہے. اگر وہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے تو اس نے چاہے اپنے روم میٹ سے, دوست سے آئی مین کوئی چیز لے کے اس نے اچھی پینٹ پہننی ہے, اس نے اچھی شرٹ پہننی ہے, اس نے پرفیوم جیسے تیسے بھی لگا کے اس کے سامنے جانا ہے. اچھا, جو لڑکی ہے لڑکی بھی ایسے ہی کرتی ہے کہ لڑکی نے کیا کرنا ہے, پراپر اپنی گرومنگ کرنی ہے, آئی مین میک اپ کرنا ہے, اپنا دی بیسٹ آپ ایک دوسرے کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو سٹیج ہے اس میں جو آپ کی عقل ہے وہ گھاس چرنے چلی جاتی ہے. یس, ٹرو, سیڈ بٹ ٹرو. اچھا, یہ تو مجھے زیادہ آ گئی ہے کیونکہ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ایسے پروفیشنلز ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار سمجھ ہی نہیں آیا نا, پتہ ہی نہیں چلا. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اتنے سوسائٹی کو ڈیل کرتے ہیں, پبلک کو ڈیل کرتے ہیں, ہم کارپوریٹ ورلڈ کے لوگ ہیں, تو لیکن سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے, کیسے ہو گیا ہے. تو اس میں آپ کی عقل جو ہے, آئی مین آپ کا جو انٹلیکٹ ہے وہ کام نہیں کرتا. آپ چیزوں کو ایموشنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ ریشنلی نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. اب دیکھیں نا, آپ کے پاس ایک ایز اے سائیکالوجسٹ میں بات کروں, آپ کے پاس ایک لڑکا آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے, اگر میں نے اس لڑکی سے شادی نہ کی تو میں مر جاؤں گا, میں بھاگ جاؤں گا, میں بھگا کے لے جاؤں گا. اچھا, وہ دیکھیں وہ اس وقت یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر میں لڑکی کو بھگا کے لے کے جاؤں گا, میں اس سے کورٹ میرج کروں گا تو اس سے میرے خاندان کی رسپیکٹ پر کیا فرق پڑے گا. اس کو اس وقت اپنے ماں باپ کی عزت نہیں نظر آ رہی ہوتی, اس کو یہ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ اگر اس کے گھر میں 2-3 بہنیں ہیں اور ان کی بھی شادیاں ہونی ہیں تو ان کی جو ایک فیملی ریپوٹیشن ہے اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا. جب ایک لڑکی گھر کی دہلیز پار کرتی ہے, جب ایک لڑکی کورٹ میرج کرتی ہے, جب ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کے شادی کرتی ہے, جب ایک لڑکی ڈیٹنگ کلچر میں ایک اجنبی کے ساتھ وقت گزارتی ہے اور اس میں وہ تمام مورل اور جو ریلیجیس ویلیوز ہیں ان کو وہ وائلیٹ کرتی ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو ریشنل ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا. آپ چیزوں کو ایموشنل سٹینڈنگز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ ایموشنل سٹینڈنگز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر وہ لو ہارمونس پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, ایکسائٹوسن پیدا ہو رہا ہوتا ہے, ڈوپامین پیدا ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے اندر ایک اور ہارمون ہے, آپ بتائیں گے, ایکسائٹوسن ہے, ڈوپامین ہے, اور ایک سیروٹونین ہے. ہاں, سیروٹونین, ہاں, یہ لو ہارمونس ہیں. اور جب یہ ہارمونس پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے. باہر گرمی ہے,
باہر شدید سردی ہے لیکن But آپ you are کے اندر کا موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہے, آپ کو سب اچھا لگ رہا تو ہوتا ہے. سر ہم اس کو کیا لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا نام دے سکتے ہیں, جو یہ بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے؟ دیکھیں فریال, جو انفیچویشن ہے اٹس آل اباؤٹ کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ, اور آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہیں اور آپ اتنا ڈوب چکے ہیں کہ آپ اپنا دی بیسٹ اس کے سامنے رکھ رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں, آپ بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں. اچھا پھر اس میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ محبت میں حقائق پر مبنی وعدے وعید کرتے ہیں. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں آپ ارریشنل وعدے وعید کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم سوئٹزرلینڈ جائیں گے, ہم ہنی مون جو ہے نا وہ وہاں پہ آپ فیوچر کی پلاننگس کر رہے ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی فیملی کی نارمس یہ ہیں کہ کاسٹ سے باہر تو آپ شادی نہیں کرتے. مطلب میرے پاس بہت سے بچے آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی سر پیار ہو گیا, گھر والے نہیں مان رہے, گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ چودھری ہوتے ہیں, لڑکی فیملی سے ہے, لڑکی گجر فیملی سے ہے, لڑکی جو ہے وہ وڑائی فیملی سے ہے, یا آپ مطلب میں کسی کاسٹ کو اللہ معاف کرے کہ مطلب وہ نہیں ہائی لائٹ کر رہا, جسٹ میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ لڑکی کا جو آئی مین فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور آپ جاب لیس ہیں, آپ جو ڈگری کر رہے ہیں اس میں آپ کو 20-25 ہزار سے زیادہ سیلری نہیں ملے گی, آپ کی لائف میں کوئی بڑا گول ہی نہیں ہے, لیکن آپ نے وہ خواب اتنے بڑے بڑے پال لیے ہیں, آپ ایسے بڑے بڑے وعدے وعید کر لیتے ہیں کہ بندہ اس اسٹیج میں انجوائے ہی انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اس میں آپ کو اپنے محبوب کے اندر کوئی حامی نظر نہیں آتی. اگر کوئی اس کی حامی کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو آپ اس کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ, اور آپ کے اندر شدید قسم کی پوزیسونیس بھی آ جاتی ہے. فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے, آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں, اور آپ کا اپنا ہی دوست اگر اس سے تھوڑی سی بات کرے گا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی, آپ کہیں گے کہ یار یہ بات کیوں کر رہا ہے, اس کی جرت کیسی ہوئی ہے, اور آپ ایک لڑکی کے پیچھے لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ بھئی تم نے آئندہ اس سے بات نہیں کرنی. اور پھر پوزیسونیس کا یہ لیول ہوتا ہے. اب جو میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایسے لڑکے آتے ہیں کہ سر اتنے سال سے ریلیشن شپ میں ہیں لیکن وہ میری بات نہیں مانتی, میں اس کو کہتا ہوں کہ تم یونیورسٹی میں نقاب کیا کرو, تم دوپٹہ اوڑا کرو, لیکن وہ میری بات نہیں سنتی. تو اس قسم کی باتیں نا, تو یہ پوزیسونیس, خود کو دی بیسٹ پریزنٹ کرنا اور اس کی اچھائیوں کو ڈسکس کرنا, اور ایک پلیجر سینٹرک موڈ میں رہتے ہوئے جسٹ آپ ایک ہیپینس والے ماحول میں ایک فینٹیسی ورلڈ آپ نے کریٹ کیا ہے جس میں ریشنلٹی کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی فیملی کی کیا نارمس ہیں, آپ کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے, آپ کا سٹیٹس کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک چل رہا ہے. اچھا اب میں آپ کو اگلی سٹیج بتاتا ہوں, اور اگلی سٹیج بڑی خطرناک ہے. جو اگلی سٹیج ہے نا فریال, بیسیکلی یہ وہ سٹیج ہے جس کو ہم بریک اپ سٹیج کہتے ہیں, اور بیسیکلی یہ پاور سٹرگل سٹیج ہوتی ہے. اچھا پاور سٹرگل سٹیج کیا ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں یہ جو لو ریلیشن شپ ہے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی کہ ایک بندی کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت آخر کتنی دیر تک قائم رہتی ہے. پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان, چاہے وہ ہیر ہے, چاہے وہ رنج ہے, چاہے وہ, میں یہ میٹافورز اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کہانیاں جو کہ محبت کی داستانیں ہیں, وہ لیلا مجنو ہے, وہ ہیر رانجھا ہے, وہ کیا ہے رومیو جولیٹ, کوئی بھی ہے, اس کی جو انفیچویشن کی سٹیج ہے وہ 1.5 سال سے 2 سال تک رہتی ہے میکسیمم, اس سے زیادہ نہیں. جب آپ انفیچویشن کی یا رومانٹک سٹیج سے نیکسٹ اسٹیپ میں آتے ہیں تو بیسیکلی آپ چیزوں کو ریشنلی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یار بڑے ہو گئے مزے, ڈیٹنگ بہت ہوگی, دوست سے ادھار پکڑ کے میں نے اس کو کھلا پلا بھی دیا, لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنی پاکٹ منی جو ہے وہ اس کو گفٹ دینے میں بھی لگا دی, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ جو ایک پلیجر فیس تھی نا, آپ اس سے اب آگے نکل رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ یار اس کی ایجوکیشن کتنی ہے, یہ کمائے گا کتنا, اور کیا یہ مجھے خوش رکھ سکتا ہے, میری فیملی کی نارمس کیا ہیں, کیا ویلیوز ہیں, کیا میری فیملی اس حوالے سے کنونس ہوگی. تو جب آپ چیزوں کو ریشنلی دیکھتے ہیں
تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس ریلیشن شپ کو کیری کرنے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. اس اسٹرگل میں کہیں نہ کہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر کو جس کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں ہیں آپ اس پر ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں بریک اپ کے کہ جس میں ریزن بریک اپ کی کوئی خاص نہیں ہوتی, صرف کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے پارٹنر کو کنٹرول کرتے ہیں کہ تم نے یہ پہننا ہے, تم نے یہ نہیں پہننا, تم نے یہ کھانا ہے, تم نے یہ نہیں کھانا, تم نے اس سے ملنا ہے, تم نے اس سے نہیں ملنا, تم نے یہ کیوں نہیں کیا, وہ کیوں نہیں کیا. آپ اپنی مرضی چلانا شروع کرتے ہیں. اب چونکہ وہ چیزیں زیادہ سمپلیفائی اور کلیئر ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کا دماغ بھی جو ہے نا وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے, چیزوں کو آپ لاجیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ یہ بندی جب سے میری لائف میں آیا ہے اس نے تو مجھے ایموشنلی اتنا ہائی جیک کیا ہوا تھا, جس کو ہم گیس لائٹنگ کہتے ہیں, کہ جس میں ایک بندے کو آپ اتنا ایموشنلی ہائی جیک کر لیتے ہیں کہ اس کا لوکس آف کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. آئی مین کہ فار ایگزامپل گاڑی آپ کی ہے اور ڈرائیور وہ ہے, گاڑی آپ کی ہے اور آپ کی گاڑی کی جو کیز ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں. وہ جب چاہے آپ کا بٹن دبائے تو آپ ہیپی ہیں, آپ کا بٹن دبائے تو آپ سیڈنس میں چلے گئے ہیں. اس کا صبح گڈ مارننگ کا میسج نہیں آیا, جانو گڈ مارننگ, ٹھیک ہے, تو آپ سیڈ ہو گئے ہیں اور آپ نے آپ کا موڈ خراب ہو گیا ہے. تو اس اسٹیج میں پاور اسٹرگل اسٹیج میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو حامیاں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ چیزوں کو ریشنلی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور 90% بریک اپ اسی اسٹیج پر ہو جاتے ہیں, کیونکہ لڑکی یہ کہتی ہے, لڑکا یہ کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی, تم مجھے کنٹرول کرو گے, میں تو اپنے باپ کی نہیں سنتا, میں تو اپنی ماں کی نہیں سنتی, ٹھیک ہے, تم مجھے کنٹرول کرو گے, اللہ حافظ. اچھا وہ اللہ حافظ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ حافظ دونوں میں سے کوئی ایک آغاز کرتا ہے, اور موسٹلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں لڑکے دونوں ہی زیادہ اس میں بڑا ہی غلط کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو آپ ایک فینٹیسی ورلڈ کریٹ کرتے ہیں, اور جب آپ اللہ حافظ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے لڑکی کو اتنا فزیکلی سیکشولی ایکسپلائٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی تو آپ کے ساتھ لائف گزارنا چاہ رہی ہوتی ہے, لیکن اب آپ جو ہے وہ اس سے جان چھڑواتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, جو میرے ساتھ یہ ریلیشن رکھ سکتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی رکھ سکتی ہے. یہ میں لڑکوں کے حوالے سے بڑی کیٹاگوریکل بات کہنا چاہوں گا کہ وہیں میں بات کروں گا کہ ہم ایک ہپوکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں پر پہلے ہم خود ہی ایک ریلیشن میں آتے ہیں اور وہ سب پلیجرس لینے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس بندی کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کے بعد اس کو پھینک دیتے ہیں. اور میرے پاس ایک کیس آیا فریال, ایک لڑکا اس کو نا OCD ہو گیا, obsessive compulsive disorder, اور وہ بار بار اپنے ہاتھ دھوتا تھا, اس کو نیند نہیں تھی آتی, اس کو عجیب عجیب قسم کے خیالات آتے تھے. اور میں نے جب اس کا سائیکو انالیسس کیا تو یقین مانے میں آج کے پوڈ کاسٹ میں یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں نے 50 سے زائد لڑکیوں کو سیکچولی ایکسپلائٹ کیا ہے. اور میں نے کس طرح کیا کہ میں ان کے گھر میں جاتا تھا اور میں ان کے گھر میں جا کے یہ ڈیٹنگ اور یہ ساری جو غلط کاریاں میں کرتا تھا, اور پھر ایک دو بار وہ پکڑا بھی گیا, بڑی مشکل سے اس کی جان بچی, اور پھر اس نے کسی نہ کسی طرح توبہ کی کہ بھئی اب میں یہ کام نہیں کروں گا, تو وہ OCD میں چلا گیا. تو اب دیکھیں کہ وہ جو 50 بچیوں کا جو اس نے بتایا کہ مطلب اتنا وہ اس حرام کاری میں انوالو تھا, تو وہ ان بچیوں کا کیا ہوگا, وہ کتنا وہ سفر کر رہی ہوں گی. اور اسی طرح ہم لڑکیوں کے اگر اینڈ پہ بات کریں تو لڑکیوں کو بھی میں مرود الزام ٹھہراؤں گا کہ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی گھر میں نہیں چلے گی, ماں باپ کی مرضی سے شادی ہوگی, ان کی نسبت ان کی انگیجمنٹ کسی کزن کے ساتھ طے ہوئی ہے یا کہیں پہ بات چل رہی ہے, لیکن وہ جسٹ فار دی سیک آف پلیجر, جسٹ فار دی سیک آف ٹائم. اور بہت سی لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ اپنی پور سوشل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, پور سوشیو اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے بہت سے ایسے ویل آف لڑکوں کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتی ہیں اور ان سے وہ فائدے
بٹورتی ہیں. بالکل. اور وہ کیا دیکھتی ہیں کہ جب شادی کی بات آتی ہے یا اس ریلیشن شپ کو فردر کیری کرنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں سوری گھر والے نہیں مانے. اور ہم نے بہت سے ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ لڑکے پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور آئی مین دے سفر. تو یہ جو پاور اسٹرگل سٹیج ہے یہ بیسیکلی بریک اپ کی سٹیج ہے اور اس کے کچھ سائنس ہیں.